سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آخر پی ٹی آئی چاہ کیا رہی ہے؟ ایک بار پھر سڑکوں پر آئے گی؟ کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، دھرنے کا ارادہ ہے، ملک بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کل جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ ایک خاص کیفیت طاری ہے پی ٹی آئی کے اندر، جس میں مختلف بیانات ہیں، مختلف وضاحتیں ہیں، اس سے نکلنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ جب خان صاحب کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگانا ہو تو آپ علی امین گنڈا پور کو دیکھیں، چونکہ وہ ان کی چوائس تھی پختونخوا کے اندر۔ اور یہ بات آپ نے درست کہی اپنے ابتدائیے میں کہ ان کی بدن بولی کیا کہہ رہی تھی۔ تو علی امین گنڈا پور شروع سے ہی جارحانہ عزائم رکھتے ہیں، احتجاجی تحریک کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جو اڈیالہ جیل کا قیدی ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے کہ انہوں نے باہر آ کے کہا کہ جلسہ جو ہے وہ پشاور سے سوابی میں ہوگا 9 نومبر کو، کہ جگہ کا مقام امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پختونخوا کے اندر ان کی حکومت ہے، ان کے وسائل ہوں گے، اور اس میں کوئی لیکن ظاہر ہے وہاں سے تو وہ ملک نہیں بند کر سکتے نا، میں اس وہی کے بات بعد کہہ رہا آگے ہوں بھی تو کہ آئیں گے۔ ان کا جگہ کا انتخاب درست ہے، وہاں پر وہ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر سکیں گے، انہوں نے کہا ملک بھر سے لوگوں کو وہاں پر بلا رہے ہیں، لیکن ملک بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے اسلام آباد کے اندر 26ویں ترمیم پہ بھی اثر انداز ہونا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آخر کسی نہ کسی کال کی وجہ سے وہ ڈی چوک نہ گئے اور وہ پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے۔ دراصل ایک تو وہ اس کیفیت سے نکلنا چاہ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اس صورتحال کے اندر کیا وہ دوبارہ سے اپنی وہ جو احتجاجی کیفیت ہے، احتجاج کی صلاحیت ہے، اسے بروئے کار لانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے احتجاجی جلسے، ایک ہوتا ہے احتجاجی تحریک۔ احتجاجی جلسے پی ٹی آئی کر سکتی ہے اور انہوں نے کر کے بھی دکھائے ہیں، لیکن جو احتجاجی تحریک کی بات ہے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کا مطلب وہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ دھرنے کی بات آپ نے نوٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم کفن باندھ کے آئیں گے، ہم حکومت کو گرا کے جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اب اس وقت پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ماضی کے اندر پی ٹی آئی کی، میں نے جیسے کل آپ کو کہا تھا کہ 3 چیزیں تھیں، ایک لیڈرشپ ہے، ایک جارحانہ عزائم ہے، ایک احتجاج کی کیفیت ہے۔ اچھا نہیں، اس احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ حکومت گرانا یا بانی کی رہائی؟ یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا۔ دیکھیں بات یہ کہ وہ ماضی کے اندر بھی کوئی کلیئر نہیں تھی، وہ تو حکومت میں بھی آ کے انہوں نے حکومتی کارکردگی بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ دراصل وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا طاری کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ماضی کے اندر ان کی احتجاجی کیمپین، ان کا احتجاجی دھرنا، ان کا لانگ مارچ اس لیے کامیاب رہا کہ ماضی کے اندر ان کے پیچھے کچھ ہوتا تھا، وہ نظر بھی آتا تھا، ہم محسوس بھی کرتے تھے۔ اس وقت دیکھیں بات یہ کہ حکومت کیوں پریشان نہیں ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ کوئی کال دیتے ہیں، دراصل یہ 9 مئی کے اثرات سے نکل نہیں پائے۔ 9 مئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح پاکستان کی قومی اور فوجی املاک پر حملے کیے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک غیر اعلانیہ ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے پاکستان کی مقتدرہ میں اور پی ٹی آئی میں، اور حکومت اس لیے خوش ہے کہ براہ راست وہ حکومت کو ٹارگٹ کرتے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ ماضی کے اندر انہوں نے سیاسی فورسز کے ساتھ ڈیڈ لاک کی بات بھی کی تھی، پھر خود بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ہم نے بہت ساری تحریکیں دیکھی ہیں، ہمیشہ اپوزیشن حکومت کو ٹارگٹ کرتی ہے، لیکن ایک رابطہ ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں سیاسی تاریخ اٹھا کے، خود نواز شریف صاحب نے، آپ ان کی تحریک اٹھا کے دیکھے، وہ چیلنج کرتے نظر آ رہے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک کردار تھا، وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ رابطوں میں رہے۔ اور مجھے یاد ہے گجرانوالے کے جلسے میں کہ اسی روز سلمان شہباز کا ایک بیان، لیکن اس دفعہ سلمان صاحب کچھ چینجنگ آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد خان صاحب جو ہر پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے ایک ادارے پر اور اس کی قیادت پر، اب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد وہاں پر خاموشی ہے، ایسی کوئی تنقید نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جب احتجاج کا اعلان کیا تو انہوں نے اسپیسیفکلی حکومت گرانے کی بات کی ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وارننگ دے رہے ہیں، بہت مارے کھا لی ہیں، اب حکومت گرا کر واپس آئیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پیغام رسانی ہوئی ہے اڈیالہ میں، اور جو بدن بولی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیے، علی امین گنڈا پور کا ایک مخصوص سیاسی سٹائل ہے جس میں شور مچانا، بیان دینا ایک سلسلہ ہے۔ اور دوسرا ایک چیز آپ نوٹ کریں
کہ وہ جو بھی بیان دیں گے فوری طور پہ نیوز میں اس کو جگہ مل جاتی ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ سیاستدان تو صبح شام دوپہر ہر کوئی سیاستدان بیان دینے کو تیار ہے، لیکن نیوز وردینس کتنی ہے؟ وہ نیوز وردینس اس وقت ہوتی ہے جب ایسے معاملے پہ آپ گفتگو کریں جس کے متعلق لوگ سننا چاہتے ہوں، جس کے متعلق جو ہے چیزیں واضح نہ ہوں، وہاں آپ واضح انداز میں کوئی بات کہہ دیں تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیے جہاں تک اس قسم کے پریشر بلڈ کرنے ہوتے ہیں جو کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں دباؤ کو بڑھاتی ہیں، جہاں بھی ان کو ٹارگٹ نظر آئے وہاں دوسری طرف گفت و شنید بھی چلتی رہتی ہے. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے بھی چلتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی چلتے رہے ہیں. مختلف لیول ہوتے ہیں جس پہ یہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور اب وہ حکومت ہی کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ سامنے تو حکومت ہی وہ نظر آتی ہے. لہٰذا وہ حکومت پہ دباؤ اس لیے ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کی کریڈیبلٹی اور ختم ہو، کمزور ہو، جس کی وجہ سے جو انہیں سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ سپورٹ ان کو حاصل نہ رہے. تو ان کے ایک وقت میں کئی مقصد ہوتے ہیں کہ ایک اپنی پارٹی کو زندہ رکھنا، ایکٹیویزم قائم کرنا، دوسرا جو ہے حکومت کو دباؤ میں رکھنا، تیسرا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ دکھانا کہ مشکلات کے باوجود، ان کے دباؤ کے باوجود، ان کی ناراضگی کے باوجود اس سیاسی جماعت میں تھوڑی بہت جان ہے، وہ وقتاً فوقتاً دباؤ پیدا کر سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کی سیاست میں ایک ہنگامے کا جو پیٹرن ہے وہ قائم رہے گا اور سکون کسی کو نہیں ملے گا. اگر پی ٹی آئی کو سکون نہیں مل رہا تو باقی جو دو بڑے پلیئر ہیں اس ملک کے اندر ان کو بھی کوئی اتنا سکون نہیں مل رہا، کیونکہ ان کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ کل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سکون نہیں مل رہا تو پھر سکون کسی کو بھی نہیں ملے گا. اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے یہ ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست کا؟ لیکن بھٹی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب اڈیالہ سے باہر آتے ہیں اور سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جن پر پارٹی کے اندر بہت تحفظات ہیں احتجاجی تحریک کو لے کر کے. اسلام آباد تو پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. کیا خان صاحب نے پھر انہی کو ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ ہی نے لیڈ کرنا ہے احتجاجی تحریک کو؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ لفظ بدن بولی کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ بدن بولی کہا جاتا ہے اس کو؟ باڈی لینگویج کو. لیکن یہ بدن بولی جو ہے یہ بڑے عرصے بعد سنا ہے. اب تو پوری دکان کاجو کی آپ کی. اچھا، کمال کہتے ہیں آپ لے کر نہیں آتے. بدن بولی نہیں، میں یہ ہر مرتبہ سلمان غنی صاحب ملتے ہیں میں پھر گاڑی میں رکھ دیتا ہوں. بدن بولی، باڈی لینگویج. اچھا، دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور آج کل وہ اپنا جو کے پی ہاؤس سے ان کا قیمتی سامان کوئی لے گیا ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. 2 موبائل، پرس، دستاویزات، لائسنس یافتہ اسلحہ، نقدی، کپڑے تو میرے خیال ہے دے دیں. ان کے کپڑے کسی کو پورے بھی نہیں آتے ہوں گے تو وہ دے دینے چاہیے. تو ٹینشن کس کی ہے؟ موبائل فون جو ہاں، لیکن انہوں نے ایک بڑا خوبصورت معصوم آدمی ہے نا، کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی تھی. بھائی آج کل تو سافٹ ویئر ہے جو ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے. اور خیر اچھا، اور آج کل ان پر ایک اور بھی ان پہ ہو سکتا ہے آگے چل کر مقدمہ بن جائے کہ سرکاری وسائل کا جو استعمال ہو رہا ہے احتجاجوں میں، جلسوں میں. اور آپ نے جیسے اشارہ بھی کیا کہ ان کے خلاف کے پی میں بھی گروہ بندی ہے. پتہ ہے کوئی 4 بندے ہیں جو اس وقت شیروانیاں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کب ہاتھ ہٹے اور ہم آگے بڑھیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان پر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے الزامات بھی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان سے نہ صرف پارٹی کے اندر کچھ ایک دھڑا بلکہ حکومت کی طرف سے بھی کے پی سے ستیلا سلوک ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا پریشر ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان پر بہت دباؤ ہے پارٹی کے ہارڈ لائنرز کا. آخری جو میٹنگ تھی اس میں حماد اظہر اور ان کی بڑی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی.